ویسا مگر سوموٹو کے میرٹ پر ظاہر عدلیہ کے اندر سے سوال اٹھ گیا. ایک معزز جج صاحب پر ویسے بار کونسل بہت زیادہ اعتراضات اٹھا رہی ہیں. یہ تمام باتیں یا پھر صدر کو تاریخ دینی چاہیے تھی یا نہیں دینی چاہیے تھی، اس پر عدالت فیصلہ کر دے گی. مگر بنیادی نقطہ تو وہی ہے کہ آئین بڑا واضح ہے کہ 90 دن میں اسمبلیوں کی تحلیل کے اندر انتخابات ہونے ہیں اور حکومت اس سے بھاگتی نظر آ رہی ہے. تو آپ یہ توقع تو نہیں رکھ سکتے کہ عدلیہ اس حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ دے دے گی؟ دیکھیے شاہ زیب صاحب، حکومت کے بھاگنے کا بالکل یہ سوال نہیں ہے. یہ معاملہ ہے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، یعنی آئین پاکستان اور الیکشن ایکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے. اور اس کے لیے بہت سے لوازمات ہیں جنرل انتخابات کے لیے. ان لوازمات میں آف کورس سب سے پہلے کہ ماحول ٹھیک ہو، لا اینڈ آرڈر کی کوئی ایسی بڑی تھریٹ نہ ہو. پھر ملک سنگین معاشی بحران سے گزر رہا ہے. 2 دفعہ انتخابات کا یہ جو سارا سلسلہ چلنا کہ پہلے آئندہ 2-3 ماہ میں انتخابات ہوں، پھر 3-4 ماہ کے وقفے کے بعد دوبارہ اگست آنورڈ ملک جو ہے وہ انتخابات کے موڈ میں چلا جائے، اور پھر وہی سارے اخراجات ریپیٹ ہوں جو کہ ارب ہا روپے میں ہیں. اور یہ بات کہ ڈیجیٹل سینسز ہو رہا ہے اور اس پہ بہت ساری جماعتوں کا کنسنسس ہے کہ نئی حلقہ بندیاں ہوں، اور آبادی کا جو تناسب اتار چڑھاؤ آیا ہے بشمول خیبر پختونخوا، بشمول پنجاب، بلوچستان اور سندھ، اس کے اوپر مگر طاہر صاحب یہ تو پھر تو یہ کوئی بھی اکتوبر میں الیکشن کے لیے بھی کوئی بھی ریزن ایجاد کیا جا سکتا ہے. فائنینشیل سچویشن تو ہماری اکتوبر میں بھی اچھی نہیں ہوگی، خدا نخواستہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی خراب ہو سکتی ہے، اور سینسس کے نتائج بھی آ جائیں گے اور اس کے حساب سے ساری ڈیلیمیٹیشن اور سب ایکسرسائز ہو جائے گی. ہو سکتا ہے وہ بھی ڈیلے ہو جائے تو پھر کوئی نیا ریزن بن جائے گا. پھر تو اگر ایک دفعہ آئین سے روگردانی ہو گئی اور 90 دن میں انتخابات نہیں ہوئے تو پھر اکتوبر میں الیکشن ہو رہے ہوں گے. اس کی بات کی کیا گارنٹی ہے کہ حکومت اس وقت بھی کوئی نہ کوئی نئی بات نہیں کر رہی ہوگی؟ شاہ زیب بھائی، یہ جو باتیں میں نے کی ہیں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، نہ یہ میری سیاسی جماعت کیا موقف ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ریکارڈ پہ ابھی تک آئی ہیں. الیکشن کمیشن کی خط و خطابت جو ہی ہے ریلیونٹ لوگوں سے، اس کے نتیجے میں جو باتیں سامنے آئی ہیں. میرے لیے تو ایک بطور پاکستانی کے یہ بھی تکلیف دہ چیز ہے کہ یہ 2 اسمبلیاں کسی ایک شخص کی ذاتی انا کے بھینٹ چڑھی ہیں، اور ایک اجنبی نے یہ 2 اسمبلیاں تحلیل کرائی ہیں جو کہ ان اسمبلیوں کا خود حصہ نہیں تھے. اور یہی بات آج 2 معزز جج صاحبان نے بھی کی. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جس طرح کا نازک دور ہے، یہ ایڈوینچرزم جو ہے یہ ملک کو مہنگا پڑ سکتا ہے، کیونکہ جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ جلتی پہ تیل کا کام کرتا ہے معاشی عدم استحکام پہ. اور بڑے کٹھن حالات سے گزرتے ہوئے ہم جو معیشت کو ٹوٹی پھوٹی ہوئی معیشت کے ذریعے ملک کو چلا رہے ہیں، ایسے میں اس طرح کا ایڈوینچرزم ریاست کے بھلے میں نہیں تھا. اور میرے خیال میں عدالت بھی اس بات کا نوٹس لے گی، کیونکہ آج 2 انتہائی معزز جج صاحبان نے یہ نقطہ بھی اٹھایا، اور اس پہ پہلے بھی کچھ تشریح ہو چکی ہے ایک دفعہ کہ آیا یہ وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس جو ہے اس پہ 100% تحلیل ہی ہونی چاہیے، یا کہ یہ معاملہ عدالت میں تنقیح طلب ہے. اس میں پہلے ایک خاص طور پہ بلوچستان اسمبلی کا ایک جو مقدمہ ہے وہ ایک واضح مثال ہے. تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں اکٹھی دیکھنے کی صورت میں ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے. اور کوئی بندہ الیکشن سے، نہ پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن سے بھاگ رہی ہے، نہ حلیف جماعتیں بھاگ رہی ہیں.